بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نجم آیت 19 اور 20 میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کہ آپ نے لات اور منات کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے عزا کو بھی۔ عرب کے مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے جن میں دو بڑے بت لات اور عزا تھے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا لات خوشی اور دولت دیتا ہے، جبکہ عزا کو مشرکین خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے۔ کفار مکہ مانتے تھے عزا دن اور رات کی مالک ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتی ہے اور اسے قسمت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ مگر ہم جانیں گے کہ لات اور عزا کے بت آئے کہاں سے تھے اور کیسے ان بتوں کی عبادت شروع ہوئی اور لوگوں نے ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں ایک لات نام کا شخص تھا، یہ مسافروں کو خاص قسم کے مشروبات پلاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک عزا نامی لڑکی بھی تھی، وہ سب سے مختلف تھی۔ مشرکین اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے ماں باپ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا اور اس کی طاقتیں عجیب و غریب تھیں۔ مثلاً عزا کو کوئی بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا ایک وقت پر مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا لات اور عزا کی شادی کر دی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے سے کہیں غائب ہو گئے اور پھر لوگوں کو کبھی نظر نہ آئے۔ لات کے ماننے والے سمجھے کہ وہ حقیقی زندگی میں امر ہو گیا ہے، اور عزا کے مشرکین بولے عزا کی پاکیزگی کو بچا لیا گیا ہے۔ چنانچہ عرب کفار سردار عمرو بن لحی نے ان کے دو بڑے بت بنوا دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب کفار ان کے سامنے قربانیاں پیش کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف کی ہونے والی آمدنی ان کی نظر ہوتی تھی۔ عمرو بن لحی نے بنی کنانہ اور سرداران قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے رب سردی میں طائف لات کے پاس اور موسم گرم ہوتے ہی عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے عرب میں ان دو بتوں کی بڑی تعظیم تھی۔ لوگ ان پر قربانیاں بھینٹ کرتے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بڑے بتوں کو ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کے بت کو توڑ کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی مسجد طائف کے نام سے موجود ہے، اور دوسرا بت عزا کو توڑنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ اس واقعے کو علامہ الوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدن نخلا کی جانب بھیجا، وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بدل نخلا نامی درخت اور جھاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو بھی ڈھا دیا گیا جو عزا کی تعظیم میں بنایا گیا تھا۔ واپس آ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ساری بات بیان کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ کیونکہ عزا ابھی زندہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوری واپس اسی مقام بدن نخلا کی طرف گئے۔ اب کی بار عزا کے پجاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آتا دیکھ کر عزا عزا پکار اٹھے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انتہائی بدصورت گندی شکل کی ایک بالکل برہنہ لڑکی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس چڑیل کو دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لہرائی اور کچھ لمحوں میں اس کا خاتمہ کر دیا، اور واپس آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ساری بات سنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ عزا ہی تھی
اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔